شیطان کیا ہے؟ نعمت ہے. یہ رکاوٹ ڈالتا ہے، آپ اس پہ قدم رکھتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں. دوسری رکاوٹ ڈالتا ہے، اس پہ پھر قدم رکھ دیتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں. آگے بڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکمت الہی سے شیطان کا ایک انتظام کیا ہے ہمارے لیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمارا شیطان سے کیا واسطہ ہے. دیکھیں شیطان، ایک تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ شیطان ہے کیا چیز، اس کو پیدا کس نے کیا ہے، اس کو مہلت کس نے دی ہے، اس کو یہ طاقت کس نے دی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ جو ہے یہ لگا رہے یا اس کو وسوسے ڈالے. اس کو اللہ نے طاقت دی ہے، اس کو مہلت بھی اللہ نے، اس کو زندگی بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو دراصل یہ تو ایک طویل بات ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ شیطان کے بارے میں آپ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے. انسان کی پیدائش کے ساتھ اس کے ساتھ ایک شیطان بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے. جن اور شیطان مطلب اس میں فرق نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا کہ پوشیدہ مخلوق جو ہے کانا من الجن، شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جن میں سے تھا، جنات میں سے تھا. ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ اس کی بات تو تفصیل طلب ہے، لیکن میں مختصر طور پہ بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تو حکمت ہے. اور حکمت کیا ہے کہ انسان اگر آگے جانا چاہے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، انسان اگر اپنے راستے پر اللہ کے قریب ہونا چاہے تو یہ رکاوٹ ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، رکاوٹ ڈالتا ہے. آپ اکثر دیکھیں یہ نہری نظام جو ہوتا ہے نا، نہروں کا، یہ لوگ رکاوٹیں ڈالتے ہیں نہروں میں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ پانی کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے، جگہ بہ جگہ رکاوٹیں ہیں. اور وہ ایسے تو یہ رکاوٹ یعنی بس یہ ایک نعمت ہے. شیطان کیا ہے؟ نعمت ہے. یہ رکاوٹ ڈالتا ہے، آپ اس پہ قدم رکھتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں. دوسری رکاوٹ ڈالتا ہے، اس پہ پھر قدم رکھ دیتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں. آگے بڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکمت الہی سے شیطان کا ایک انتظام کیا ہے ہمارے لیے. تو اب اس کے ساتھ ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے دوستی نہیں کرنی، شیطان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، اس کے ساتھ دشمنی کرنی، اس کی بات نہیں ماننی. بات نہیں مانو گے آگے میرے پاس آؤ گے. شیطان جو رکاوٹ ڈالے اس کو نہ مانو، آگے آ جاؤ، یعنی یہ طریقہ کار ہے. تو شیطانی قوتیں جو ہیں، نفس ہے، شیطان ہے، یہ ساری دنیا ہے اور مادی دنیا ہے، یہ رکاوٹیں ہیں، رکاوٹوں کا ایک مجموعہ ہے. اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بھیجوا ہے کہ ان رکاوٹوں پر قدم رکھ کر ہم اللہ تک پہنچ جائیں. اچھا، پھر خیر میں شیطان کی بات کروں، شیطان سے واسطہ. شیطان تو ایک نعمت ہے، میں نے آپ کو کہا یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اگر ہم اس کی بات نہ مانیں تو آخر کار یہ مسلمان ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر صحابہ نے پوچھا نا کہ آپ کے ساتھ بھی ہے شیطان. اس طرح تو پھر آپ کہہ رہے ہیں ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے، تو آپ کے ساتھ بھی ہوگا. انہوں نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن ولیکن اسلم شیطانی، میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ یہ صرف حضور کا خاصہ تو نہیں ہے، یہ تو ساری انسانیت کی بات ہے. تو ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے شیطان پر قابو پا لے. یہ مرتا نہیں ہے، اس پہ آپ قابو، اس کی آپ بات نہ مانیں، آخر کار یہ ہتھیار ڈال دے گا، ہتھیار ڈال دے گا کہ نہیں. پھر اسی طرح نفس ہے، وہ بھی اسی طرح رکاوٹیں ڈالتا ہے. نفس ہمارا ہے، پھر یہ اپنی کیفیات بدلتا رہتا ہے. بہرحال شیطان کا میں آپ سے بات کروں کہ شیطان ایک نعمت ہے، یہ رکاوٹیں ڈالتا ہے. جنات، اب دیکھیں یہ جو چیز بھی ہمارے، ایک بات نوٹ کر لیں کہ جو چیز بھی ہمارے حواس خمسہ سے نکل جائے اس کی حقیقت کو ہم نہیں پا سکتے. جیسے کہ ہم مادی چیزوں کی حقیقت کو پا جاتے ہیں نا کہ یار یہ دیکھو، یہ مالٹا ہے، یہ امرود ہے، یہ ہے، دیکھتے ہیں نا، ظاہر ہے. مٹیریل سے جب بات آگے بڑھ جاتی ہے تو اس طرح ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی. اب اس میں ہم اللہ کی باتیں، رسول کی باتوں پر بس یقین کرنا ہے. جو رسول کہیں کہ ہاں ایسا ہے، ہم کہتے ہیں ایسا ہے. ٹھیک ہے.
تو شیطان اصل میں شیطان ہمارے ساتھ لگا رہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان نے انسان کے دل پر اپنی تھوتنی لگائی ہوئی ہے. تھوتنی، ہاں، یعنی اس پہ وہ دل پہ وہ تھوتنی ہوتی ہے نا، منہ رکھا ہوا ہے، ہاں، ورشن. تو جب یہ کہتا ہے اللہ تو یہ بھاگ جاتا ہے، جب یہ پھر اللہ کو بلا دیتا ہے پھر وہ آ جاتا ہے. تو اسی طرح یہ طریقہ کار ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے دل میں ہے. اور یہ نیک بھی، یعنی اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے لیکن دل میں نہیں ہے، دل میں شیطان ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، اس وقت ہمارے دل میں اللہ نہیں ہے، شیطان ہے. اگرچہ وہ ہمارے قریب ہے لیکن دل میں نہیں ہے، کیونکہ وہاں شیطان ہے. ناپاک جگہ میں تو نہیں آتا اللہ، وہ تو پاک جگہ میں آتا ہے. تو شیطان جو ہے، شیطان سے ہمارا واسطہ ہے، اس وقت بھی ہے، اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہے، ہم سب کے ساتھ ہے. اور وہ اس کی حکمت میں نے آپ کو بتا دی. تو ایک دوسرے سے، اب اس کا جو تھا، اس کی پیدائش تھی، اس کا اب یعنی فائدے کی بات ہے نا، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا. ابھی ہم نے پڑھا نا، اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ تم نے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا. ہم شیطان کی بات مان لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں شاید مجھے خوشی مل جائے، شاید کچھ آمدنی ہو جائے، کوئی رشوت آ جائے، ہم شیطانی باتیں مانتے رہتے ہیں نا، یہ کر لو وہ کر لو، تو وہ مانتے رہتے ہیں. اسی طرح شیطان کا فائدہ کیا ہے کہ یعنی اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے راستے سے ہٹاتا ہے، کہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا. تو اس کا فائدہ اس میں ہے کہ ہمیں گمراہ کر دے. تو ہم ایک دوسرے کے مطلب فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم شیطان کی بات مان رہے ہیں، وہ پھر ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ ہمارا ساتھی بن جاتا ہے. اور یہ یعنی آپ ایسے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل شیطانی اثرات میں آ جاتے ہیں. بس ان کا خیال، بس سارے دنیا، شیطانی خیال کیا ہے کہ اللہ کو چھوڑو، دنیا کو یاد کرو. یہ شیطانی خیال ہے نا، اللہ کو بھول جاؤ، دنیا کو یاد کرو، اپنے مفادات. یہ دیکھو، یہ تمہاری بیوی ہے، یہ بچے ہیں، یہ شوہر ہے، یہ پیسے کم ہیں، پیسے کماؤ، بہت کماؤ، جیسے بھی کماؤ، بس لگاؤ، کماؤ، کھاؤ پیو، عیش کرو. خرس کا عیش کوا اور پکڑائی مور کوا. تو اسی طرح ہم یہ لگے ہوئے ہیں. تو دیکھیں، قرآنی آیات جو ہوتی ہیں اس سے ہمیں نصیحت لینی ہے، اور ایسے نہیں کہ ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں کہ یہ کیسے، ہمیں تو شیطان جن تو نظر نہیں آ رہا، ہم نے کیسے فائدہ لیا. قرآنی آیات نصیحت کے لیے، قرآن نصیحت کے لیے، اس سے آپ نصیحت لیں، اس کے پیچھے اس تک نہیں جائیں. پھر بات آ جاتی ہے متشابہات پر. جو چیز باطن سے تعلق ہوتا ہے تو وہ متشابہ میں ہو جاتی ہے، متشابہ ہو جاتی ہے. تو پھر یہ ہے کہ جب متشابہ ہو جائے ایک چیز تو پھر وہ سمجھ میں نہیں آتی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کے دلوں میں کجی ہے تو وہ اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، بس وہی سوچتے رہتے ہیں کہ یار یہ میں نے ایک نقطہ پکڑ لیا ہے، قرآن تو غلط ہے. بہت لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ آیت ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ آیت، لیکن کہتے نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ بہت سی ایسی مثالیں ہیں. تو قرآن جو ہے نصیحت کے لیے، اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے. اس کی جو چیز باطن سے تعلق ہے اس کی ٹوہ میں نہیں پڑنا. یہ ایک نقطہ یاد کریں، ٹوہ میں نہیں پڑنا کہ یہ اب شیطان ہے، کہاں ہے بھائی، آپریشن کرو اور نکالو اسے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو یہ نصیحت اس سے لینی ہوتی ہے. شکریہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.